آج میں آپ سے سب سے پہلے تو غیر اقوام کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اویئرنس کے لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے تو پہلے میرے ساتھ نکالیے، لکھا گیا دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھ لیں۔ لکھا گیا بے ایمانوں کے ساتھ ناگوار جوے میں نہ جتو، یعنی کہ تم نے جو مسیحی ایمان میں نہیں ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور طریقی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا واقفیت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے میں ان میں بسوں گا، یعنی ہم میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خدا فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ تو پہلی تو بات، غیر اقوام میں شادی کرنے سے خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ منع فرماتا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ میں یہ کہنا ہمیں حرام قرار دیا گیا ہے کہ ہم غیر اقوام میں شادی نہیں کر سکتے، لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو تے تسی ادھر ویاہ کر نہیں سکتے۔ جب تم میری سنو گے میں تم میں رہوں گا، میں تم میں چلوں پھروں گا، تم روشنی ہو، تمہیں کیا کہا گیا؟ تم دنیا کا نور ہو۔ اور کلام کہتا ہے غیر اقوام جو ہیں وہ تاریکی ہیں، اس لیے تاریکی سے روشنی کا کوئی بھی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے تم ان میں سے نکل کر، یعنی ان خیالوں سے، ان سوچوں سے آزاد ہو کر نکل کر کسی ناپاک چیز کو چھوؤ بھی نہ، بلکہ نکل کر الگ رہو۔ تو لکھا ہے خدا تم کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، اور تم پھر میرے بیٹے اور میرے بیٹیاں ہوں گے۔ اگر آپ استثناء کی کتاب 22 باب 10ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، وہاں پر شریعت میں بھی لکھا ہے تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر حل نہ چلانا۔ بیل اور گدھے کو تسی کٹھے جوت نہیں سکتے۔ غیر اقوام میں شادیاں نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اور حوالہ آپ کے لیے، یشوع 23 باب 13ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے یہ تمہاری جان کے لیے پھندا ہوگا۔ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ پھندا، جال ہوگا پھنسانے کے لیے، تمہیں پھندا ہے، تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے، یعنی تانوں ہمیشہ سٹاں واجدیاں رہیں گیاں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، جو یہاں پر مسیح کا انکار کرتا ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ جو آدمیوں کے سامنے میرا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا، میں آسمان پر باپ کے سامنے بھی اس کا کیا کروں گا؟ انکار کروں گا۔ تو جیڑا ایتھے انکار کر دیتا تو اس کا ڈیفینیٹلی آسمان کی بادشاہی میں بھی کوئی حصہ موجود ہے نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمہاری جان کے لیے پھندا، تمہارے لیے کوڑے، اور تمہاری آنکھوں کے لیے کانٹے ہوں گے، یعنی تاڑیاں اکھاں چ ہمیشہ کی وجدے رہیں گے، کنڈے وجدے رہیں گے۔ یہ کانٹے ہیں، یہ پھندا ہے، یہ کوڑے ہیں، یہ جال ہیں۔ غیر اقوام میں کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ اب اہم بات، غیر اقوام میں شادی کرنا غلط ہے، گناہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تربیت، اب کلام کہتا ہے، امثال کی کتاب آپ پڑھیں 22واں باب 6 آیت میں، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تو پہلا تو کام لیک آف نالج،
تربیت، تعلیم. اب یہاں پر لفظ ہے لڑکا. اگر آپ انگریزی بائبل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوگا چلڈرن. اس میں لڑکی بھی اور لڑکا بھی ہے, کڑی بھی تے منڈا بھی. یعنی تم اپنے بچوں کی کیا کرو؟ تربیت کرو, ان کو تعلیم دو, ان کو ایجوکیٹ کرو, ان کو ان کے ایمان کے بارے میں بتاؤ, ان کو کلام کے بارے میں بتاؤ, ان کو یسوع کے بارے میں بتاؤ, ان کو مسیحیت کے بارے میں بتاؤ. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسکول گئے ہیں؟ اب جب آپ اسکول گئے تو سب سے پہلے آپ کون سی کلاس میں گئے؟ 1 سے شروع کر لیں. 1, اس کے بعد آگے چلتے گئے. اب میری بات غور سے سنیے گا. آپ میں سے کوئی ایسا جو ڈائریکٹ میٹرک میں آیا؟ اور اگر میں کہوں کہ آپ 9 سال نہ پڑھیں اور ڈائریکٹ میٹرک میں آ جائیں, آپ پڑھ سکیں گے؟ آپ نہیں پڑھ سکیں گے. تربیت شروع سے شروع ہوتی ہے, 1 سے شروع ہوتی ہے, پلے گروپ سے شروع ہوتی ہے. اب جب خدا کہہ رکھا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, تو یہ تربیت کا ذمہ جو ہے پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ صرف پادری کا نہیں ہے, سب سے پہلے یہ ماں باپ کا ہے, پیرنٹس کا ہے. جب تیرا بچہ تیری گود میں ہے تب سے تربیت کا عمل کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. اب جب تو نے اس کی بچپن سے پہلی کلاس نہیں کرائی, اس کو چرچ نہیں لائے, دوسری کلاس نہیں کرائی, تیسری نہیں کرائی, اب ڈائریکٹ اس کے اوپر آپ بڑے بڑے احکامات مسیح کے لاگو کرو گے, وہ بندہ اٹھا نہیں سکے گا. اب ہوتا کیا اس کے لیے؟ چرچز میں کیا کروایا جاتا ہے؟ سنڈے اسکول. میری بات غور سے سنیں, کیا کروایا جاتا ہے؟ سنڈے اسکول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سنڈے اسکول پلے گروپ ہے, کلاس 1 ہے, کلاس 2 ہے, سنڈے اسکول. اگر کسی نے سنڈے اسکول نہیں کیا, آپ میں سے کئی لوگ ہیں, نوح کی کہانی کہاں پر سنی تھی سب سے پہلے؟ یوسف کی کہانی سب سے پہلے کہاں پر سنی تھی؟ روت کی کہانی سب سے پہلے کہاں پر سنی تھی؟ اب کئیوں نے نہیں سنی تھی. کئیوں نے کیوں نہیں سنی تھی؟ سنڈے اسکول گئے ہی نہیں. سنڈے اسکول اب شروع سے جب آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو کہاں پر بھیجو؟ سنڈے اسکول میں بھیجو. یقین جانیں اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں نہیں بھیجتے, یا وہ یہیں پر ساتھ بٹھا لیتے ہیں, یا وہ اہم نہیں سمجھتے, میرے بچے کو ضرورت نہیں ہے. جب تیرے بچے کو ضرورت نہیں ہے تو پھر تیرا ہی کاکا آنے والے دنوں چ پھسلے گا.